الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. محترم و مکرم، قابل صدر احترام مشفق اساتذہ اکرام، میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان کے تحت لبخسائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے آخرت. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے. مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا، کسی کا کم. کوئی اشرف المخلوقات ہے، کوئی ارذل المخلوقات، کوئی دونوں کے بیچ انسان اشرف المخلوقات ہے. لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے اور اس کے فرائض بھی بے شمار ہے. اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، اس کو بزرگی اور مرتبہ کا حامل بنایا، اسی لیے اللہ کے سامنے اور جواب دہ بھی سب سے زیادہ ہے. کیونکہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ نزدیک آرابس بود حیرانی، انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا. وہ قدم قدم پر اس کے اعمال کے جواب دہ ہیں. اس کے ہر اعمال اور حرکت سکون کی پرسن ہوگی کہ اس نے کیا بات صحیح کہی کیا غلط، اس کا کس چیز کی طرف نظر ڈالنا جائز تھا کدھر جائز نہ تھا، اس نے کون سا قدم صحیح اٹھایا کون غلط. آخرت اسی جواب داہی اور باز پرس کے مرحلے کا نام ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہوگی، اس کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا نہ ملے گی. یہی دنیاوی زندگی اصل زندگی ہے. جب آخرت کی زندگی سامنے آ جائے گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی اور وہ عرص محشر میں اپنے اعمال کی پرسن کے لیے دست بستہ کھڑا نظر آئے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا. یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے پوچھے کے سوا کچھ نہیں. منکرین آخرت آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جب ہم مریں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور ذلت کے حالات میں ہوں گے. وہ ایک ہی جھرکی ہوگی اور دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اے بدلے کا دن آ گیا. جواب ملے گا ہاں یہی ہے فیصلہ کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے. میرے ماں اور بہنوں، آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کی جزا اور سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس سوال پر غور کریں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریر بھی، مفسد بھی، مصلح بھی، خدا کے تابعدار بھی، خدا کے باغی بھی، غریبوں کو چوسنے والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی، حق و انصاف دینے والے بھی، خدا کو ماننے والے بھی، خدا کا انکار کرنے والے بھی. کہ آپ کے اگر ان تمام لوگوں کے بارے میں ایک باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو، ظالموں کو ظلم کی سزا نہ ملے، مسلموں کی داد راسی نہ ہو، خدا کے تابعدار کو اجر ثواب نہ ملے، خدا کے باغیوں کو سزا نہ دی جائے، مفسدوں کی کوئی گرفت نہ ہو، مصلحین کو کوئی انعام و کرام نہ ملے. ظاہر ہے کہ عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. سورہ قلم میں ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں؟ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. السلام علیکم.